فرق صرف یہ ہوتا ہے، ورنہ گناہ میں وہ بھی شریک ہوتا ہے۔ اور ہم ایک دوسرے کے برائیوں کو پھیلانے میں اگر سی بات معلوم ہو گئی تو اب اس کی غیبت کرنے تو اس کو برا سمجھایا نہیں جاتا، کسی کی پیچھے برائی کو غلط سمجھایا نہیں جاتا کہ یہ برائی غیبت ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں خود واضح طور وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، بالکل واضح طور پر فرمایا کہ غیبت اتنی بری چیز کہ جیسے اپنے بھائی اور اس کا انتقال ہو جائے اس کا گوشت کوئی کھائے، اس طریقے سے قرآن کریم نے اس کی تعبیر کی ہے۔ اور ہم بلا تکلف کوئی اس پر ہمارے نشانی کی کوئی شکل نہیں، اور ہم اس کی برائی میں لگے رہتے ہیں اور اس کو برا نہیں سے اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ تو انسان دوسرے کی برائی بہرحال محترم بزرگوں دوستو، معاشرے کی اصلاح ہر شخص اپنی اصلاح کرے، اپنے بارے میں یہ خیال رکھے کہ وہ کیا کرے، عقل مند وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ، ہم عقل مند اسے سمجھتے ہیں جو بڑا کماتا ہو، لوگوں سے خوب بات چیت کرنے میں تھوڑا چڑپڑ ہو تو اس کو کہتے ہیں بڑا عقل مند، بڑا ہوشیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کو، فرمایا من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو اپنی نفس کی نگرانی کر رہا ہو کہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہا ہے۔ ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنی حالت اپنی ذات کے بارے میں انسان واضح طور پر جانتا ہے کہ کیا کیا کرتا ہے۔ تو اپنے نفس، ہم اپنے بال بچوں کے بارے میں کیسے نگرانی کرتے ہیں، وہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کسی غلط آدمی کے ساتھ تو نہیں جا رہا ہے، اس کے ساتھ تو نہیں رہتا ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو ہماری بھی بدنامی۔ تو ہم اپنے بال بچوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، کھیت کھلیان کے بارے میں، کہ کھیت ہے اس میں پانی پڑا یا نہیں پڑا، کھاد پڑا یا نہیں پڑا، بیج ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا، اس طرح نگرانی رکھتے ہیں اپنے کاروبار اور کھیتی باڑی پر، اور ہم اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں خیال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من دان نفسہ، اپنے نفس کی نگرانی کرتے ہیں، وعمل لما بعد۔ تو ایک یہ کہ انسان اپنی اصلاح، اس حدیث پاک کے اندر ایک دوسرا جملہ ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو فرمایا ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اور آگے فرمایا ولا یبقى من القرآن الا رسول، کہ قرآن کریم کا صرف حروف باقی نہیں لا یبقى من القرآن الا رسول۔ آج قرآن کریم کو لوگ اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں ایک زائد چیز، پڑھ لیا تو بہت اچھا، نہیں پڑھا تو، حالانکہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کا جو مقصد ہے، ان مقاصد میں سے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بعثت کے مقاصد میں سے تلاوت قرآن، یتلو علیہم، اور اس علم کے ساتھ جو نسبت لگ جاتی ہے تو جس کے ساتھ نسبت لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی اتنا بلند فرما دیتے ہیں۔ آپ جانتے